بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ڈیئر اسٹوڈنٹس یوٹیوب چینل ایجوکیشن پوائنٹ. ڈیئر آج ایک اہم دن پر عید الاضحیٰ جسے ہم کہتے ہیں ایک اہم میسیج آپ کے لیے لایا ہوں. ایز اے گفٹ آپ کو پیش کر رہا ہوں. امید ہے آپ کو ایک نئی زندگی مل جائے گی. آپ نے اس میسیج کو غور سے سننا ہے. ویڈیو اس دن پہ اس وجہ سے شیئر کر رہا ہوں کہ اس کو ہم آرام کا دن کہتے ہیں. مطلب ہمارا اسٹڈی ہمارا سب کچھ ہم چھوڑ چکے ہوتے ہیں, ہم اس دن کو مناتے ہیں. یہ دن منانا بھی ضروری ہے, ایک قسم کا ہمارا مذہب کا حصہ ہے, تو یہ ہمارے پر منانا لازم ہے. لیکن اس کے ساتھ میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. ہر چیز کا منانے کا ایک لیمٹ اگر ہو تو اچھا ہے. میں ایگزامپل دیتا ہوں. جب کیچوے اور خرگوش کے درمیان رننگ شروع تھی تو کیچوے نے کیوں جیتا رننگ؟ کیچوے نے رننگ تب جیتا جب خرگوش آرام کر رہا تھا. خرگوش نے سوچا کہ آپ نے بہت زیادہ پڑھائی کی, مطلب آپ نے بہت زیادہ دوڑ کیا, تو اب آپ تھوڑا آرام کرے, 2-3 گھنٹہ ہاف, تو دوبارہ سٹارٹ لوں گا. اور یہی وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا جس میں کیچوا بازی لے گیا. تو ڈیئر عید کے دن ہے, پڑھائی تو سب نے چھوڑی ہے آج, لیکن میں جسٹ چند ٹپس دے رہا ہوں کہ بندے کو روزگار کب ملتا ہے. یہ ایک اہم ٹاپک ہے ہمارے ویڈیو کا. تو آج کا دن آپ نے پورا ضائع نہیں کرنا چاہیے. آج کے دن بھی آپ نے پڑھائی کرنی ہے. وہ دن آ رہے ہیں کہ ہم نے 3 دن پھر عید کو سیلیبریٹ کرنا ہوگا. یہ اب ہمارے بننے کا ٹائم ہے, اور بننے کے ٹائم میں بندے کو دن رات کام کرنا چاہیے. اس وقت گھڑی کو دیکھو جب آپ کام نہیں کر رہے. جب آپ کام کر رہے ہیں تو آپ نے گھڑی کو نہیں دیکھنا ہے, نہ ٹائم کو دیکھنا ہے, نہ دن کو, نہ رات کو. جب آپ کام نہیں کرتے تو اس وقت گھڑی کو دیکھنا کہ میں نے کتنے گھنٹے اس طرح گزارے کہ میں کام نہیں کر رہا. تو ڈیئر چلتے ہیں مین ٹاپک کی طرف, ویڈیو کا جو مقصد ہے. تو ڈیئر سب سے اہم اور بڑا ہمارا مسئلہ ہمارے نوجوان طبقے کا یہ ہے کہ ان کو اس بات کا کنسیپٹ نہیں ہے کہ نوکری ملنے کا ٹائم کیا ہے, مجھے کب جاب ملے گا. یہ اس ٹائم کا اگر بندے کو پتہ چل جائے تو اس کو ٹینشن نہیں ہوگی, تو وہ ٹینشن فری لائف ایٹ لیسٹ اگر وہ اپنے گھر والوں کو, اپنے ارد گرد لوگوں کو اپنے بے روزگاری کا جواب نہیں دے سکتا, کم از کم اس ویڈیو کے بعد میں چند ایگزامپل دیتا ہوں, وہ اپنے ضمیر کو کیسے جواب دے گا اور کیسے مطمئن کرے گا, وہ اس چیز کو سیکھ لے گا. ٹھیک ہے. اور یہی ہمارے ینگ نسل کا سب سے بڑا مسئلہ ہے, ڈپریشن اور ٹینشن, کہ ہم اپنے معاشرے کو تو جواب نہیں دے سکتے. وہ تو ہمیں بے روزگار دیکھ رہے ہیں, اور ہمارے ساتھ ڈگری کو دیکھ کر ہمیں بے روزگار دیکھنا, اور اس کا جو رویہ, اس کا دیکھنے کا انداز, اس کے بات کرنے کا انداز ہمارے ٹینشن اور ہمارے ڈپریشن میں اضافہ کر رہی ہے. کیونکہ ہمیں پتہ نہیں, ٹیسٹ تو آپ دیکھ رہے ہیں جس طرح کنڈکٹ ہو رہے ہیں, ہمیں وہ اس ٹائم کا پتہ نہیں ہوتا کہ ہمیں جب اس دن ملنے والا ہے. تو وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. تو اس وجہ سے ہمارے اندر ڈپریشن, سٹریسز, دیکھو سٹریسز کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ یہ اندر سے بڑھتی ہے. باہر سے پریشر ہوتی ہے, اندر سے سٹریسز ڈیولپ ہوتی ہے, اور سٹریسز سے پھر ڈپریشن ڈیولپ ہوتا ہے. تو ایک دو سادہ ایگزامپل سے سمجھاتا ہوں. ڈیئر آج کے دن کے حوالے سے ایک ایگزامپل دیتا ہوں. ہم پر عید الاضحیٰ اللہ تعالیٰ اس وقت واجب کرتا ہے یا اس وقت لازم قرار دیتا ہے جب ہمارے پاس اتنی مقدار میں سونا ہو یا اتنی مقدار میں سامان ہو. تو ایک فکس اماؤنٹ ہے, اگر اس کے مطابق جب پورے ہو جائے تو اللہ ہمیں یہ وہ دیتا ہے, ذمہ داری دیتا ہے کہ آپ نے قربانی کرنی ہے. اس سے پہلے وہ ہمیں یہ ذمہ داری حوالے نہیں کرتا. ٹھیک ہے. مطلب کچھ شرائط و ضوابط ہو, وہ پورے ہو جائے تو قربانی وہ ہو جاتی ہے, پھر اللہ ہم سے کام لیتا ہے, ادروائز ہم سے یہ کام اللہ نہیں لیتا. ٹھیک ہے. سیم لائک ایک اور ایگزامپل, مذہب کا ایگزامپل دیتا ہوں, اس سے ہٹ کر بھی آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج ہر عمر میں ہوتے. جب آپ پیدا ہوتے تو اس وقت یہ چیزیں ہوتی ہے, لیکن آپ پر فرض نہیں ہوتی. کیوں؟ کیونکہ آپ نماز کنٹرول نہیں کر سکتے. آپ نماز کے جو رولز ریگولیشن ہیں آپ اس پہ پورا نہیں ہوتے تو اللہ آپ سے یہ نہیں کہتا کہ آپ نماز پڑھیں. نہ قرآن مجید آپ سے کہتا ہے, نہ حدیث کہتا ہے. ایک عمر ہے, جب وہ آ جائے تو آپ نے نماز پڑھنی ہے. سیم لائک فار روزہ, زکوٰۃ اینڈ حج. وہ مقدار, وہ شرائط, اس معیار پہ جب آ جائے تو وہ اللہ نے قرآن حدیث میں بتائے. اب میں آپ کو وہ معیار بتا رہا ہوں اس ویڈیوز میں.
وہ رولز ریگولیشن بتا رہا ہوں کہ اس پہ آپ آ جائے تو آپ کو نوکری مل جائے گی، اور وہ معیار اور رولز ریگولیشن کیا ہے. ٹھیک ہے ڈیئر، یہ قوانین خدا ہے، اور اس سے جو بھی بندہ منکر ہے کہ آپ کیا کہہ رہے، اس کو میں چیلنج سے کہتا ہوں کہ آپ ڈپریشن میں رہو گے، آپ ٹینشن میں رہو گے اگر آپ ان چیزوں کی منکر. یہ قوانین خدا ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا. آپ کو حج کس ٹائم ملتا ہے؟ حج کی ذمہ داری اس ٹائم ملتی ہے جب آپ چند شرائط چند پہ اتر جائے، جب آپ حج کو کرنے کے قابل ہو جائے. اگر آپ بہت زیادہ مالدار ہیں، آپ مطلب دماغی لحاظ سے ٹھیک نہیں ہے، تو نماز آپ پہ فرض نہیں ہے. تو سیم لائک جاب کا ہے، اس کی طرف بڑھتے ہیں، اس بات کی طرف آتے ہیں. اچھا، تو ڈیئر اب آپ کے سوال کا جواب کہ جاب کس کے ملنے کا ٹائم کیا ہے. ڈیئر یہ انسان جو ہے اس دنیا میں یہ اللہ تعالیٰ کا نائب ہے. نائب کون ہوتا ہے؟ نائب وہ ہوتا ہے جو آقا کے احکامات، جو مالک کے احکامات نیچے طبقے پر لاگو کرتا ہے. مثال، آپ کا بچہ ہے 13 سال کا ہے، 10 سال کا ہے، وہ آپ سے موبائل مانگتا ہے. آپ مجبور ہو کر کبھی کبھی ان کو موبائل دیتے ہیں، لیکن آپ یہ چاہتے نہیں کہ میں ان کو موبائل دے دوں. آپ کوشش کرتے ہیں کہ میں کم سے کم ان کو موبائل دے دوں. کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ آپ تھوڑے ٹائم کے لیے دیتے ہو، یا مطلب آپ کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں موبائل اس کو نہ دوں. وجہ کیا ہے؟ آپ اپنے بیٹے سے محبت نہیں کرتے. آپ کا بیٹا اس چیز سے خوش ہوتا ہے کہ ان کو موبائل مل جائے 13 سال کی عمر میں، تو پھر آپ اپنے بچے کو یہ خوشی کیوں نہیں دیتے؟ میں آپ سے سوال کر رہا ہوں. اس وجہ سے نہیں دے رہے کہ آپ کو تو پتہ ہے نا کہ میرے بیٹے کی یہ خوشی مستقبل میں ان کی غم، ان کے ٹینشن، ان کی مصیبت کا سبب بنے گی. تو سیم لائک فار اللہ، جو کہ ہمارا آقا ہے، ہم تو جسٹ نائب ہے، وہ ہمیں جب کب دیتا ہے اس کی طرف بڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ کو پتہ ہے کہ میرے بچے کی پریزنٹ حال کی خوشی موبائل میں ہے، لیکن مستقبل کی خوشی اس میں نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ کے بیٹے کے لیے نقصان دہ. اس طرح ڈیئر ایک ماں یا باپ اپنی محبت میں کم عمری میں بچے کو موٹر سائیکل، موٹر کار چلانے کو نہیں دیتا، نہ ماچس کی تلی جس سے وہ کھیلتا ہے وہ دیتا ہے. کیونکہ والدین کو پتہ ہوتا ہے کہ اب میرا بچہ اس چیز کو کنٹرول نہیں کر سکتا، اس سے موٹر سائیکل سے، اس موبائل سے، اس ماچس سے وہ اپنا نقصان کر بیٹھے گا، اپنے گھر کا نقصان کر بیٹھے گا، اپنے محلے کا نقصان، اپنے فیوچر کا نقصان کر بیٹھے گا. جب ایک ماں باپ اللہ تعالیٰ کے نائب ہے اس دنیا میں، جب وہ اپنے ماتحت کو یعنی اپنے بیٹے کو ایک ماچس کی تیلی نہیں دیتی، ایک موٹر سائیکل نہیں دیتا، تو سیم لائک فار اللہ وہ ہمیں جاب کیوں نہیں دیتا؟ کیونکہ ہمارا عمر اب اس کے نہیں ہے کہ وہ ہمیں یہ چیز دیتا ہے. اللہ پاک کو پتہ ہے کہ یہ جاب، یہ روزگار، یہ پیسے ان کے لیے، اس بندے کے لیے اس ٹائم پہ نقصان دہ ہے. دیکھیں، ہم سے کم عمر کے بچوں کے پاس بہت زیادہ پیسے ہے، روزگار ہے، لیکن وہاں معاملہ جو ہے وہ میں بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ ان کو پھر کیوں مل رہے ہیں، ہمیں کیوں نہیں مل رہے. اچھا، آگے بڑھتے ہیں. تو جس طرح والدین کو پتہ ہوتا ہے، اس طرح اللہ کو بھی پتہ ہوتا ہے. تو اب آپ خود سوچیں کہ آپ کا اللہ جو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، وہ آپ کو اس عمر میں روزگار دے گا؟ کیا وہ آپ کو اس عمر میں روزگار دے گا جس عمر سے وہ آپ کے لیے نقصان دہ ہو، جس کو آپ کنٹرول میں نہیں رکھ سکتے؟ بالکل. اللہ تعالیٰ نان میچور یعنی اس عمر میں جب روزگار آپ کے لیے اور آپ کے گھر والوں کے لیے نقصان دہ ہو، اللہ تعالیٰ اس وقت تک آپ کو روزگار نہیں دیتا. اب آپ کے ذہن میں ایک اور سوال آیا. سوال یہ ہے کہ روزگار میرے لیے کس طرح نقصان ہوگا، روزگار میرے گھر والوں کے لیے فائدے ہوں گے. روزگار ڈیئر اس طرح نہیں ہے. آپ ایک بار اپنے ساتھ ذہن میں سوچیں، جو اس وقت وہ کتنے گناہ ایسے ہیں، اس وقت آپ موجودہ جو بیٹے ہو، کتنے گناہ ایسے ہیں کہ صرف پیسوں کے نہ ہونے کی وجہ سے ہم اس سے بچ گئے ہیں. کتنے غلط سٹیپ ایسے ہیں جو ہم زیادہ پیسوں کے نہ ہونے کی وجہ، جو ہمارے پاس زیادہ پیسے اگر ہوتے تو ہم اٹھاتے. کتنے ایسے سٹیپ ہیں، اپنے ساتھ سوچیں. ڈیئر آپ کے جو اچھے گریڈز ہیں، آپ کے پاس آپ کا جو ڈگری ہے، یہ آج نہ ہوتے کہ اگر آپ کے پاس اب بہت زیادہ پیسے ہوتے. اب
ایک اور ذہن میں کوشچن آیا کہ ہمارے ساتھ ایسے اسٹوڈنٹ ہیں جس کے پاس پیسے بہت زیادہ تھی، گاڑی بنگلہ، اور ان کے گریڈز بھی اچھے، تو پھر ڈیئر یہ ایک بیلنس دنیا ہے. یہاں اللہ جو چیز نہیں دیتا، دوبارہ سنیں، یہاں اللہ جو چیز نہیں دیتا ان کے بدلے دوسرا چیز آپ کو عطا کر دیتا ہے. آپ کی اسٹوڈنٹ لائف میں اور بعد میں ایسے بہت سے فرینڈ ہیں آپ کے جن کے پاس اچھے گریڈز کے ساتھ بہت اچھے پیسے بھی ہے، سہولیات بھی ہے، ڈائریکٹ روزگار پر لگ جاتے ہیں. لیکن آپ کو چیلنج کرتا ہوں، آپ ان کے قریب جائیں، ان کو اسٹڈی کریں. ان کے پاس وہ چیز نہیں ہوتا، ہر وہ چیز ان کے پاس نہیں ہوتا جو وہ ان کو کنٹرول میں نہیں رکھ سکتا، اور ہر وہ چیز ان کے پاس نہیں ہوتا جو آپ کے پاس ہوتی ہے. تو یہ بیلنس دنیا ہے. اچھا، اللہ تعالیٰ روزگار کے ساتھ ہر دنیاوی چیز اس وقت دیتا ہے جب آپ ان کو سنبھال رکھ سکتے ہیں. ڈیئر، آخر میں ایک بات بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں، آخر میں ایک سوال جو آپ کے ذہن میں ابھی آ گیا کہ جب اللہ تعالیٰ روزگار دیتا ہے کسی کو لیکن وہ ان کو کنٹرول، ہم نے ایسے بہت سے لوگ دیکھے کہ اللہ ان کو روزگار بھی دیتا ہے اور وہ بندہ اس چیز کو کنٹرول بھی نہیں کر سکتا، وہ فضول خرچی کرتا ہے، بیوی بچوں کے علاوہ اور جگہوں پہ خرچ کرتا ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو روزگار کیوں دیتا ہے؟ کیونکہ اللہ پاک کو پتہ نہیں تھا کہ وہ ان کو کنٹرول نہیں کر سکتا. ڈیئر دیکھیں، یہاں پہ یہ پھر اللہ کا عذاب ہو جاتا ہے. ایک ہوتا ہے امتحان، ایک ہوتا ہے اللہ کا عذاب. جو چیز آپ کو مل جائے اور آپ کو اللہ سے دور کر دے، یہ عذاب ہوتا ہے. جو چیز آپ کو مل جائے اور آپ کو اللہ کے پاس کر دے تو یہ امتحان ہوتا ہے. مطلب آپ پر ایک مصیبت آ گئی، ایک بلا آ گیا، ایک خوشی مل گئی اور اس خوشی نے آپ کو اللہ سے دور کر دیا، وہ خوشی بھی عذاب ہے. یہ پھر آپ سے اللہ ناراض ہے، آپ کو پیسے دیتا ہے، آپ کو سب کچھ دیتا ہے، آپ کو آزاد چھوڑ دیتا ہے. کیوں؟ اللہ چاہتا ہے کہ آپ کو اپنے آپ سے دور کر دے. آپ وہ تمام اسباب اللہ آپ کے لیے وہ پورا کر دیتا ہے کہ آپ کو دوزخ کے مستحق بنا دے، کیونکہ آپ باغی ہو جاتے ہیں. تو باغی بندے کا علاج نہیں ہوتا. پھر جس طرح والدین اپنے بچے کو 1000 بار منع کرنے کے باوجود آخرکار بے بس ہو کر چھوڑ دیتے ہیں، جو مرضی کر لو. یہاں قانون خدا یہی ہے، خدا تو بے بس نہیں ہے لیکن یہ ایک امتحان گاہ ہے. تو ڈیئر، ویڈیو کا سمری یہ ہے کہ آپ کو روزگار، جاب اسی دن ملے گا جب اللہ کو پتہ چلے گا کہ میرا یہ بندہ اب اس چیز کو اپنے کنٹرول میں رکھ سکتا ہے اور یہ پیسے، یہ روزگار، یہ کاروبار ان کو مجھ سے دور نہیں کرے گا. اور یہ کب ہوگا؟ جب آپ اسٹوڈنٹ لائف سے لے کر آج تک، یعنی آخر تک، ایون مرنے تک، جب آپ ہر چیز اللہ پہ چھوڑ دیتے ہیں اور بے روزگاری میں بھی اللہ کا ساتھ نہیں چھوڑتے. اللہ کو آپ کے ساتھ کی ضرورت نہیں ہوتی، آپ اللہ کی رضا کا صرف خیال رکھتے، وہ آپ کا صرف وہ لیتا ہے، امتحان لیتا ہے. تو یقیناً آپ کو اہم موقع پر ایک میچور عمر میں ایک اچھا جاب ملے گا. یہ تو سوچنا بھی مت کہ مجھے جاب نہیں ملے گا. آپ کو جاب کا مطلب یہ نہیں ہوتا، جاب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کماؤ، اچھی کمائی. ہر کسی کو پیسوں کی ضرورت ہے اس دنیا میں، تو یہ آپ کو ملے گا. میں چیلنج سے کہتا ہوں. لیکن آپ نے یہ ایک تعلق ہے اللہ کے ساتھ، وہ نہیں چھوڑنا ہے، تو پھر یہ آپ کو زبردست عمر میں ملے گا. اگر آپ نے اللہ کے ساتھ تعلق چھوڑ دیا، نماز، روزہ، زکوٰۃ، سب کچھ ان چیزوں میں گڑبڑ آپ نے شروع کیا، تو آپ کو روزگار بھی ملے گا، کاروبار بھی ملے گا، سب کچھ ملے گا، لیکن آپ کے لیے فیوچر میں ایسا نقصان دہ ہوگا جس طرح ایک بچے کو کم عمر میں موٹر سائیکل ملتا ہے یا موبائل ملتا ہے یا ماچس کی تیلی ملتی ہے. امید ہے ویڈیو کا آپ کے لیے فائدہ مند ہوگی. ایسا ہوتا ہے کہ ایک چھوٹی سی چیز ہوتی ہے اور لوگ بہت بڑا فائدہ اٹھاتے ہیں. ایک بہت بڑی سی چیز ہوتی ہے جس کی قسمت میں نہیں ہوتی، وہ ان سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا. تو جس بندے کی قسمت میں ہو وہ اس ویڈیو سے فائدہ اٹھائے گا. اور ڈیئر، ایٹ دی اینڈ ایک ریکویسٹ ہے جسٹ، اور وہ ہم اپنے لیے مانگتے ہیں، اس وجہ سے مانگتے ہیں کہ ہمیں تھوڑا بہت پتہ ہو کہ کیا ہماری وجہ سے کسی کو فائدہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہے. ایک لائک ضرور دے دے، اگر پسند ہے تب دے دے، اگر پسند نہیں ہے تو پھر تو نہ دینا. تو ویڈیو کو لائک آپ نے ضرور کرنا ہے اگر آپ کو کچھ بھی فائدہ ہوا. تھینکس فار واچنگ اینڈ ایٹ دی اینڈ ہیپی عید مبارک.